انبیاء علیہ السلام کے متعلق اللہ فیصلہ کر لے کہ جہنم میں ہیں تو ہم اللہ کو ظالم ہیں، اور اللہ فرعون اور نمرود کے متعلق فیصلہ فرما دے کہ انہیں جنت میں لے جانا ہے تو ہم اللہ کو ظالم نہیں کہہ سکتے۔ وہ علی الاطلاق قدرت رکھتا ہے، جو چاہے سو کرے۔ اور اہل العدل والتوحید جن میں معتزلہ تھے سب سے زیادہ، اور پھر ان سے شیعہ نے یہ چیز لے لی، ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے ذمے ہر حال میں انصاف کرنا ضروری ہے، اگر اللہ انصاف نہیں کرے گا تو وہ ظالم۔ مثلا افریقہ میں اصول کا اختلاف جو بین اہل سنہ و شیعہ ہے وہ دیکھ لیں۔ ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عمل حجت ہے، دلیل ہے، شریعت اس سے ثابت ہوتی۔ وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے قول فعل عمل سے کوئی شریعت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی عزت اور احترام کیا جائے، لیکن وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ان کے قول اور فعل سے شریعت ثابت ہو، حتیٰ کہ وہ اس معاملے میں بڑھے۔ اور انہوں نے ایک دوسرا اصول قائم کیا، اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عدالت ثابت ہو گئی تھی۔ عدالت کے ثابت ہونے کا مطلب بہت بڑا ہے۔ ایسا وقت تھا جب کسی آدمی کے متعلق یہ کہہ دینا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ جا کر عدالت میں گواہی دے سکے، اس آدمی کی ساری زندگی برباد ہو جاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی ایسا سچا نہیں، اس کے کردار میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسا عیب ہے کہ عدالت اس کی گواہی کو نہیں مانتی۔ یہ اتنی بڑی چیز کہلاتی تھی کہ فلاں آدمی کی عدالت ثابت ہو گئی، یعنی اہل علم نے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ آدمی معاشرے میں شریف آدمی نہیں رہا۔ بنیاد کیا تھی؟ بنیاد یہ تھی کہ ہر آدمی سچا ہے، ہر آدمی ٹھیک ہے، جب تک کہ اس کے اعمال ثابت نہ کر دیں کہ وہ برا ہے۔ ہر شہری شریف ہے جب تک کہ اس کے اعمال ثابت نہ کریں کہ وہ خراب ہے۔ جب زوال آیا تو اب حال یہ ہے کہ ہر آدمی بنیادی طور پر بڑے لوگوں کو، حکمرانوں کو نظر آتا ہے کہ یہ بدمعاش ہے، جب تک کہ پولیس کا محکمہ گواہی نہ دے دے کہ یہ آدمی شریف ہے۔ ہر آدمی خراب ہے، گاڑی روک کے ایک ایک آدمی کو چیک کرنا ہے، ہر آدمی کو، چاہے اس بیچارے کو پتہ بھی نہ ہو، حتیٰ کہ خود پولیس والے کو نہ پتا ہو کہ میں کیوں چیک کر رہا ہوں۔ کئی جگہ گاڑیاں روکتے ہیں اور وہ شیشے سے دیکھتے ہیں نیچے چاروں طرف گھما کے۔ تو ہم نے کئی مرتبہ اس پولیس والے سے پوچھا کہ بھائی دیکھتے کیا ہو؟ تو کئی ایک نے کہا جی کوئی پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں، اور کئی ایک نے کہا بم دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا تو شیشے سے بم نظر آ جاتا ہے، اگر بم ختم کر لو اندر گاڑی کے جو ڈیسک ہے اس پہ رکھ لیں، اور چیز میں رکھ لیں، تو پھر اس سیٹ کے نیچے رکھ لوں تو پھر وہ بھی ہنس پڑتا ہے، ہم بھی ہنس پڑتے ہیں۔ یہ تو اب کچھ تھوڑا سا نرمی ہو گئی ہے، وگرنہ یہ ابھی چند سال پہلے تک اس ملک میں یہ حال ہو گیا تھا۔ ایسی وبا پھیل گئی تھی کہ جس آدمی نے داڑھی رکھی ہے گویا بنیادی طور پہ یہ تقریب کار آدمی ہے، جب تک کہ گواہی نہ مل جائے کہ آدمی شریف ہے 500 روپے جا کر دے دیجئے، سارا شہر آپ کو کہے کہ فلاں فلاں قتل میں، اس مقدمے میں ملوث ہے، اور بڑے افسر کے ہاں، پولیس کے اعلیٰ افسران کے یہاں چلے جائیے، 500 1000 2000 بس دے دیجئے، سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ یہ ملک کا ایک شریف شہر۔ یہ زوال ہے۔ اول دور میں یہ نہیں تھا، وہ کہتے تھے ہر آدمی صحیح ہے سوائے اس کے کہ اس کے کرتوت ثابت کرتے ہیں کہ وہ غلط ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس پہ اہل سنت والجماعت نے کہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب عادل تھے، سب کے سب اچھے تھے،
جب تک کہ کوئی دلیل ثابت نہ کرتی کہ ان میں کوئی گمراہ آدمی تھا یا برا آدمی تھا، معاذ اللہ، کوئی ایسا اہل سنت والجماعت میں سے نہیں کہتا تھا۔ بہت تھوڑے 2-4 گنتی کے افراد جو نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن اہل تشریع کے ہاں اصول یہ تھا کہ وہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ صحابی تھے جن کی عدالت ثابت ہو گئی تھی، وہ شریف آدمی نہیں رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں رہے تھے، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ شیعہ میں خود جب زوال کا دور آیا ہے، پہلے دور میں نہیں، بعد کا دور جب ان کا آیا ہے، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کافر اور مرتد ہو گئے تھے، سوائے 5-7 آدمیوں کے، باقی سب مرتد ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مرتدہ ہو گئی تھیں، حتیٰ کہ انہوں نے پھر لکھا، لکھنے والوں نے، کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مسلمانوں کی ماں ہونا اور بات ہے، اور خود اس کا اپنا مسلمان اور مومنہ ہونا اور بات ہے۔ وہ خود مسلمان نہیں تھی، اگرچہ مسلمانوں کی ماں، لیکن یہ زوال کا دور تھا، وگرنہ اصل میں جہاں سے یہ اختلافات شروع ہوئے تھے وہ اصول کے اختلافات تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی عدالت کا ثابت ہونا یہ انہی کے ہاں نہیں، خود حنفیوں میں ابو بکر جساس رازی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو لکھی ہے اپنی کتاب اصول فقہ پہ، اس میں انہوں نے بھی اس بات کو کہا کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کی عدالت ثابت ہو گئی تھی، لیکن کون اس بات کو مانتا ہے؟ اکا دکا چیزیں ہر طبقے میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو اختلاف اصولی طور پر چلا تھا اہل تشریع سے، وہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں اہل سنت والجماعت کا اور ان کا آپس میں اختلاف تھا اور ہے، لیکن ان کے یہاں علم اٹھ گیا اور علم والے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی علم اٹھا، لیکن کئی 2-4 پائے جاتے ہیں، اور ان کے ہاں تو اتنا زیادہ ہے کہ پورے ملک میں 2-4 آدمی ملیں گے جو ان چیزوں کی تشریح کر سکتے ہیں جو تشریحات علم کلام کی اصل میں، تو ان کے ہاں چیزیں آئیں، ہمارے ہاں بھی آئیں، تو اصول میں فرق پڑا۔ جب اصول میں فرق پڑا تو اس کی فروعات پہ فرق پڑا۔ ہمارے نزدیک سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ معادل تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا قول، فعل اور عمل دلیل ہے، حجت ہے۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ، اور خاص طور پہ جہاں خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، وہاں پہنچ کے پھر حنفی فقہا کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں جو فیصلہ ہوا ہے لہذا ہمارے لیے قابل تسلیم۔ حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں کہ اصولاً جو اختلاف ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کیا چیز تھی، اس کی ایک مثال دیکھیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت کو شدید حرام قرار دی اور کتے کی خرید و فروخت کو منع فرمایا۔ بات ختم ہو گئی۔ اب عدالت میں معاملہ آیا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کتے کو پالا تھا اور میں نے اسے سکھایا تھا شکار، مثلا حفاظت۔ ایک فوجی ہے، وہ کہتا ہے ہم نے اس کتے کو ٹرین کیا ہے اور یہ کتا اتنا ٹرینڈ ہے کہ پلین سے جو سامان اترتا ہے جہاز سے اسے سونگ کے بتا سکتا ہے کہ اس میں ہیروئن ہے یا نہیں۔ جیسے عام طور پہ یورپ میں ہوتا ہے کہ کتے آ کے سونگتے ہیں سامان کو، یہاں بھی ہوتا ہے کبھی کبھی اسلام آباد میں بھی۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ اس کتے کو میں بیچتا ہوں۔ ایک افسر پاکستان کا کہتا ہے کہ ایسے کتے ہم یورپ سے خریدتے ہیں۔ ایک آدمی حدیث لے کے آ جاتا ہے،
اور کہتا ہے صاحب آپ یہ سودا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی کمائی کو شدید حرام قرار دیا ہے، تو حرام کا پیسہ لینا بھی جائز نہیں اور دینا بھی جائز نہیں۔ تو اب یورپ والوں کو جو حرام کا پیسہ دے رہے ہیں، یہ حرام کا پیسہ دینا جائز نہیں ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ نتیجہ یہ کہ ساری جو اسلامی عدل اور انصاف کی چیزیں ہیں اس کو دیکھا جائے گا کہ یہاں پر کیا فیصلہ ہوا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کتے کے معاملے میں کوئی فیصلہ کیا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ٹرینڈ کتا مارا گیا۔ وہ کتا جو تھا وہ پلا ہوا تھا، اس کتے کی تربیت ہوئی بھی تھی، لوگوں نے اسے سدھایا تھا، تو جب کتے کو سدھایا گیا تو اس پہ پیسے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتے کی خرید و فروخت قطعاً حرام، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور آپ کتا خریدنے چلے امریکہ سے، برطانیہ سے، کہ ہمیں اتنے کتے چاہیے تاکہ وہ ہیروئن کو کی اسمگلنگ کو روک سکے۔ ایک آدمی حدیث آگے پیش کر دیتا ہے یہ مقدمہ ہے، اگر وہ جج اور فیصلہ کرنے والا اس کا تعلق اہل تشریع سے ہے تو وہ تو اصول کی بات کرے گا، وہ کہے گا صحابہ رضی اللہ عنہ کا قول اور فعل ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے، لہذا یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس کا تعلق اہل حدیث حضرات سے ہے تو ان کے یہاں بھی وہی اصول ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ کا قول اور فعل اس کا حجت نہیں ہے۔ اسی لیے تراویح دیکھ لیں آپ، پوری امت حرمین شریفین میں بھی 20 پڑھتی ہے، وہ کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، بہت اچھی بات ہے کیا تھا، لیکن ہمارے لیے وہ دلیل ہے۔ یہ اصول کا فرق ہے۔ ہمارے نزدیک صحابہ رضی اللہ عنہ اور خاص طور پہ خلافت راشدہ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ دلیل ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی اس کتے کے مسئلے کو حل کرو، تو پتہ چلا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک کتا مار دیا گیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عدالت میں مقدمہ گیا تو آپ نے فرمایا اچھا اس کتے کو کیوں مارا گیا؟ تو پتہ چلا کہ اس آدمی نے جان بوجھ کے مار دیا ہے، وہ جانتا تھا کہ یہ ٹرینڈ کتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے 20 اونٹ جرمانہ کیے، ایک کتے کی قیمت 20 اونٹ لگ گئی۔ اگر آج اونٹ 1 لاکھ کا فرض کر لیں تو 20 لاکھ کا وہ کتا پڑا، اس کو جرمانہ دینا پڑا۔ ہمارے نزدیک چونکہ خلافت راشدہ خود مستقل ایک دلیل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری سنت کی پیروی کرو، خلفاء راشدین جو میرے بعد آئیں گے رضی اللہ عنہم ان کی سنت کی پیروی کرو۔ تو ہم تو کہیں گے جناب آپ امریکہ سے کتے خرید بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ کتا جو ہے صرف کتا نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اجرت بھی شامل ہو گئی ہے، قیمت بھی شامل ہو گئی ہے، اس کی ٹریننگ ہے جس میں پیسہ خرچ ہوا ہے۔ اس فن کو حاصل کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی قیمت ادا کر دو۔ وہ کہتے ہیں جی 10 لاکھ قیمت ہے تو بھی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں 2 لاکھ قیمت ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ اصول کا فرق ہے۔ اس لیے جب اصولی فرق پڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان اصولوں کی بنیاد پر فرقے بنتے تھے، اور پھر سارے صاحب علم اہل تشریع کے ہاں قدیم زمانے میں جب یہ شروع ہوئے تھے تو اس وقت اہل العدل والتوحید کہلاتے تھے، یعنی وہ لوگ جو عدل کو قائم کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور جو لوگ توحید کے قائل ہیں اور اس پہ وہ دلائل دیتے تھے سب کچھ۔ اسی طرح آپ دیکھیے اصول کی بات جو یہاں پر اب آ رہی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی ہی چیزیں لکھنی پڑی کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دلی میں بڑا بگاڑ تھا، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ یہ شخص اس ماحول میں بیٹھ کے لکھتا رہا، پڑھتا رہا، مجال ہے جو کسی جگہ سے ثابت ہو جائے کہ یہ اس پرآشوب اور فتنوں کے دور میں اتنی بڑی بڑے کام چپ کر کے کرتے رہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دلی 2 مرتبہ خون سے نہا گئی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ساری ہجرت کر کے دلی سے اپنے آبائی علاقے میں جانا پڑا، ایک مرتبہ اعتکاف وہاں کرنا پڑ گیا، گاؤں چلے گئے، کتنے دن اور مہینے گزارے، کچھ پتہ نہیں چلتا سوائے حضرت کے خطوط کے کہ خط کسی کو لکھا ہے تو اس نے لکھ دیا کہ دلی میں حالت ایسی ہے، فلاں جگہ ایسی ہے۔
اور میں آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا، یہ چیزیں باقی کچھ پتا نہیں چلتا۔ اور ان کے بعد جب شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا دور آیا تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت لکھا ہے، ان کی کئی تصنیفات میں ذکر ملے گا کہ میں دلی میں ہوں، یہ مصیبت ہے، یہ مصیبت ہے، فلاں بادشاہ آ گیا ہے۔ ان کے معاصر ہیں شاہ عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ اپنے زمانے میں سلسلہ نقشبندیہ کے قیم تھے، بہت بڑے لوگوں میں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خود ایک جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری دنیا ایسے دکھائی جیسے ہتھیلی، اور اس میں میں نے فرشتوں سے یا کسی سے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے، تو اس نے کہا یہ دلی ہے۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ جتنا مغلوں کو زوال ہوا اتنی روحانیت کو عروج ہوا۔ یہ مغل جو تھے بنیادی طور پر پکے حنفی اور نقشبندی، ان کی تلخ آپ پڑھیں تو جہانگیر لکھتا ہے کہ میری پھوپھی اکبر کی بہن وہ مجھے ہمیشہ ملامت کرتی رہی کہ تم لوگ اب گمراہ ہو گئے ہو، تمہارے آبا و اجداد جو آئے تھے فرغانہ سے، ترکمانستان سے اور ان علاقوں سے، یہ سب پکے نقشبندی تھے اور یہ بیعت کیا کرتے تھے سلسلہ نقشبندیہ میں اور حنفی۔ یہاں تک لکھا کہ ہمارے جد امجد امیر تیمور گورگانی رحمت اللہ کا حال یہ تھا کہ وہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے محلے میں ایک دن چلے گئے، اور امیر تیمور گورگانی اس وقت بڑے قبر و فر کے بادشاہ تھے۔ تو جب اس محلے میں پہنچے تو خانقاہ شریف میں جو قبرستان اور جگہیں تھیں، عورتیں جھاڑو دے رہی تھیں، تو بہت دیر اس غبار میں رکے رہے۔ عمرہ نے عرض کیا کہ ہر طرف مٹی اڑ رہی ہے اور ہوا گرد آلود ہو گئی ہے، سانس میں دشواری ہے، چلے چلیں۔ تو انہوں نے کہا خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے مزار سے جو مٹی اٹھتی ہے یہ سانس لوں اور میرے اندر چلی جائے، یہ میری ساری سلطنت سے اچھی۔ ایسے پکے نقشبندی، اسی لیے جہانگیر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میری پھوپھی مجھے ہمیشہ یہ طعنہ دیتی رہی، یہاں تک کہ میں نے ایک آدمی کو بلایا اور میں نے کہا نقشبندی سلسلے میں مجھ سے بیعت ہو جاؤ، میں کسی کو کہہ سکوں کہ ہم نے اپنے خاندان کا بھرم کا حضرت تھا۔ حنفیت ان میں ایسی تھی۔ یہ تو جہانگیر جب گیا ہے، ہمایوں جب گیا ہے ایران شیر شاہ سوری کی شکست کھانے کے بعد، تو ایران میں اس وقت شیعت ہر طرح سے غالب آ چکی تھی۔ اس کا حال یہ تھا ایران کی شیعت کا کہ شاہ عباس نے تہران سے مشہد 800 میل، بادشاہ تھا اپنے زمانے کا، شاہ جہان بادشاہ کے ٹکر کا آدمی تھا، اس آدمی نے 800 میل ننگے پاؤں حضرت امام رضا رحمت اللہ کے مزار پر چل کے گیا، پیدل حاضری جا کے۔ اسے نظر مانی تھی کہ اگر حکومت مل جائے تو جہاں بھی ہوں گا حضرت کے مزار پر پیدل ننگے پاؤں ڈالی لے کے گیا۔ آپ تو ڈالیاں دیکھ کے ہم تو ہنستے ہیں نا کہ یہ کیا جاہل ہے اور کیا ننگے پاؤں جا رہے ہیں۔ اس بادشاہ کا یہ حال تھا کہ 800 میل وہ ڈالیاں لے کے گیا اور جا کر اس نے نظر اپنی چڑھائی۔ یہ جب تہماس کے ہاں گیا ہے اور جا کے اس سے پناہ لی ہمایوں نے، تو اس نے اپنی بیٹی سے دے دی، داماد تھا پکا حنفی اور نقشبندی۔ ہمایوں پریشانی میں پڑ گیا، شادی بھی ہو گئی، اس نے آتے ہوئے شیعہ علماء کو خطاب کر دیا۔ شیعہ علماء نے ہندوستان میں پہلی مرتبہ جب قدم رکھا تو پھر ان کے آگے اولادیں اور یہ چیزیں شروع ہوئیں، یہاں تک کہ دو چیزیں ایسی ہو گئیں کہ انہوں نے ہمایوں کو جب شیعہ بنانے کے لیے دعوت دی اور تعلیم کی چیزیں پیش کی کہ معاویہ ایسے تھے، یزید کو حکومت کیوں مل گئی تھی، تو ہمایوں نے تنگ آ کر اس وقت دیکھا کہ پورے عالم اسلام میں اس وقت سنیوں میں کون ان کے امام، تو پتہ چلا کہ حافظ ابن حجر مکی، یہ ابن حجر دو ہیں، ایک ابن حجر اسقلانی ہے صحیح بخاری کے شارح رحمۃ اللہ علیہ، تو بہت قدیم ہے، ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے مکہ مکرمہ میں، اور پورے عالم اسلام میں ان کے علم کی شہرت تھی۔ اس نے خط لکھا ہمایوں نے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مجھے آپ لکھیں کہ کیا ہے، تو انہوں نے اس خط کے جواب میں پوری کتاب لکھ بھیجی الخیرات الحسان کے نام۔ تو ہمایوں کے لیے
وہ کتاب بہت بڑا دفاع بن گئی، اور وہی شیعت تھی جو آتی رہی، علماء آتے رہے، اب تک کسی نے اس موضوع کو لکھا نہیں، چھیڑا نہیں، اس لیے کہ اب تو فارسی ختم ہو گئی، اسکولوں اور کالجوں کا تو ہونا کیا، اب ہمارے مدارس سے بھی فارسی ختم ہو گئی، اور اس فارسی کو ختم کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا ایرانیوں کے لیے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ اب تک ان کا ملتا ہے بڑی کتابوں میں، اس وقت سے لے کے اب تک کے کم سے کم 1200 سال کا سارا علم جو فارسی کا تھا ہم نے اور ہماری نسلوں نے حاصل کیا۔ نہ بچے فارسی پڑھیں، نہ انہیں پتا چلے کہ شاہ ولی اللہ نے کیا لکھا، مجدد الفسانی رحمت اللہ نے کیا لکھا، ان سے پہلے لوگوں نے کیا لکھا، وگرنہ فارسی تو یہاں کی عام روزمرہ کی زبان تھی، فارسی بڑے بڑے شرفاء کی زبان تھی۔ آپ کبھی اس دعوت نامے کو دیکھیں جو اندرا گاندھی کی ماں کے لیے لکھا گیا، نہرو نے جب شادی کی ہے تو نہرو کا شادی کا جو کارڈ ہے وہ فارسی زبان میں لکھ کے انہوں نے تقسیم کیا ہے، سب کو بلایا، فارسی زبان میں دعوت دی، اس لیے کہ فارسی تو شرفاء کے یہاں پڑھی جاتی، اب وہ علم ہی نہیں رہا۔ اب بچہ جب فارسی نہیں پڑھتا تو فارسی کی کتابیں جتنی بھی اچھی ہوں، شیخ سعدی اور عابد شیرازی سب بیکار ہو گئے، اور ان کا تو رونا کم ہے جو یونیورسٹی اور کالج میں، اصل رونا ان کا ہے کہ مولویوں نے فارسی کو فارغ کر دیا مدارس سے، اور بچوں کے لیے پورے علم کی ایک راہ بند ہو گئی۔ نتیجہ یہ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی فکر، مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر، اور اس نہج پہ جو علماء چلے ہیں، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تحریک فارسی میں، ان کے خطوط اور تاریخ کو کون پڑھے اور کون جانے یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ خمینی، جنہوں نے ایران میں انقلاب، جن کا امام خمینی کا مشہور ہوا، یہ لوگ اصلاً کشمیری تھے، اور خمینی کے والد کشمیر ہی سے پڑھنے کے لیے گئے تھے نجف، اور پڑھ کے وہاں سے واپس آئے تھے، پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا خمینی صاحب کو، یہ پڑھنے کے لیے گئے، یہ سب کشمیری ہیں اور فارسی بولتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب ہندوستان کے حالات خراب ہو گئے کشمیر کے، تو خمینی یہاں سے کم چلے گئے، اور کم جا کے ان کے والد چلے گئے ہوں گے، لیکن بہرحال بنیادی طور پر یہ سب لوگ اسی خطے کے تھے، نقشبندی بھی تھے، یہ مغل تورانی بھی تھے، یعنی پکے حنفی تھے، دوسری طرف شیعہ بھی تھے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماحول میں بیٹھ کے لکھا کہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے اور یہ سب لوگ جو تھے باقی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے بیٹے، وہ اس ماحول کی شکایت کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے ایک دن تہجد کے وقت ایسے دکھائے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی تم دیکھتے ہو، اور دلی میں اس وقت 22 خانقاہیں تھیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی خانقاہ، شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ، شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ، جن کے خلیفہ ہوئے مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے بڑے اکابر اور مشاہیر کی بیعت تھی۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ان سے بیعت تھے، مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گنج مراد آباد سے بیعت تھے۔ گنج مراد آباد جو تھا وہ مرکز بن گیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے، اور وہ خلیفہ تھے شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ دلی میں 22 خانقاہیں، تو حضرت فرماتے تھے میں نے دلی کو جب دیکھا، پوچھا یہ کون سے شہر ہے؟ ان کا دلی، اتنی روشنی، اتنے اللہ کو یاد کرنے والے کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل ٹمٹماتے چراغ تھے، اور بعض کے دل اتنے نورانی تھے، اور سب سے زیادہ نور سورج کی طرح ایک دل تھا۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آدمی کون ہے دلی میں، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ دل کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مرزا مظہر جان جانا۔ تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ دلی میں کتنی بڑی ہستی موجود ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا یہ حال تھا کہ جاتے تھے مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات سمجھنے کے لیے خانقاہ، اور جا کر حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ خط سمجھاتے ہیں کہ مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا کیا ہے،
تو مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سب کی تقریر کرتے تھے، سب کچھ سمجھاتے تھے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس علم کے باوجود، اتنا کچھ جاننے کے باوجود خوشی خوشی اٹھ کے چل پڑتے تھے۔ تو مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ کبھی کبھی مریدوں سے فرماتے تھے کہ شاہ صاحب کو بھی سمجھ نہیں آئی، دیکھنا پھر ایک دن آئیں گے ہم سے پھر سمجھنے کے۔ وہاں کوئی فارسی عربی کا مسئلہ تھوڑا ہی تھا کہ وہ فارسی نہیں جانتے تھے، عربی نہیں جانتے تھے، پڑھے پڑھائے تھے سب۔ اس کے باوجود وہ جس جہان کی بات کرتے تھے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط اتنی گہری چیز ہے، لیکن اب نام بھی سننے میں نہیں آتا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آپ کو یہ شکایت ملتی ہے، وجہ اس کی یہ کہ اس واقعے میں بڑی عبرت ہے بھائی، ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ مولوی کے لیے علم سے بڑی آفت کوئی نہیں۔ علم جو ہے نا یہ ہستی کا سبق دیتا ہے کہ میں ہوں، میں ایسا اچھا، میں نے اتنا پڑھ لیا، مجھے اتنا کچھ آتا ہے۔ کچھ نہیں ہے اگر اللہ کا فضل ایک لمحے کے لیے ہٹ جائے۔ نواب قمر الدین تھے، یا قمر الدین سمجھ لیجیے، نواب شاید نام، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے سونی پت کے تھے۔ ایک تو یہ پانی پت ہے نا، دوسرا علاقہ ہے سونی پت، وہاں کے۔ اور ان کی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کی ایک خاتون وہاں بیاہی ہوئی تھی، تو اس اعتبار سے یہ ننہال لگتے تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان کے۔ وہ لڑکا آیا حضرت سے، اس نے پورا پڑھا جو حضرت سے پڑھانا تھا، پھر بیعت ہوا، پھر مرید ہوا، پھر سلوک طے کیا، یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے خلافت دی، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی خلافت ہوئی، ان کے خاندان میں شادی ہوئی، سب کچھ ہوا، اور قمر الدین ایسا وقت آ گیا جب شیعہ ہو اور دین کو ہی برباد کر دیا۔ اور قمر الدین نے جا کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ازالۃ الخفاف عن خلافت الخلفاء کا رد لکھا۔ یہ حال ہو گیا۔ اللہ کا فضل اگر انسان سے ہٹ جائے نا تو یہ علم اور پڑھا لکھا کچھ کام نہیں آتا۔ اس لیے وہ جو دعا ہے نا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ بڑے کام کی چیز ہے کہ اے رب جب آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی تو اللہ اب اس کو چھین نہ لے۔ کبھی کبھی آدمی کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے کہ اللہ کا فضل ہٹ جاتا ہے اور سارا علم بجائے ہدایت کے گمراہی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے قمر الدین صاحب نے پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا رد لکھا، ازالۃ الخفاء کا، خلافت راشدہ کے خلاف پوری کتاب لکھی۔ اس کتاب کا ایک نسخہ کاندلے میں ہم نے دیکھا، اور انہی کے خاندان کے سونی پت کے ملتان آ کے آباد ہو گئے تھے۔ ہم اب اس کوشش میں ہیں کہ ان سے کسی طرح وہ نسخہ پوچھے وہ کہاں گیا، اس کی کوئی نقل ہے، لکھا کیا آخر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے رد میں۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے نا رد شیعت میں اس تحفہ اثنا عشریہ، تحفہ کے بالکل پہلے صفحے پہ حضرت لکھتے ہیں کہ دلی میں کوئی گھر ایسا نہیں رہا جہاں پر ایک نہ ایک آدمی شیعہ نہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں دلی میں کوئی گھر ایسا نہیں رہا جہاں ایک نہ ایک آدمی نے شیعت نہ اختیار کر لی ہو۔ اس لیے میں اس چیز کو لکھ رہا ہوں کہ کیا کیا ہمارے اصول ہیں اور کیا چیز۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے اپنے زمانے کا یہ تذکرہ اتنا نہیں کیا جتنا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ اور ہوا یہ کہ پھر جب کتب خانے برباد ہوئے، جب علم اٹھ گیا، تو پھر جو جاہل تھا، جو کیا کہیں بالکل جس نے تبلے اور سرنگی میں بھی زندگی گزاری تھی نا، اس نے کہا ہم بھی شاہ صاحب ہیں، ہم بھی سید، اور اس نے دین سے بچنے کے لیے شیعت اختیار کر لی۔ اب جو شیعت میں جہالت نظر آتی ہے، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں اہل علم کم ہو گئے، پڑھے لکھے لوگ کم ہو گئے، وگرنہ ان میں جو اہل علم تھے پچھلی صدیوں میں پائے جاتے تھے، باقاعدہ کتابیں لکھتے تھے، بحث مباحثے ہوتے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ لکھی ہے، شیعہ اس وقت تھے، انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا ایک رد میں نے دیکھا 22 جلدیں لکھی۔
شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، لیکن جو زوال آیا بر صغیر پہ تو زوال مجموعی اعتبار سے آیا، شیعہ پہ بھی آیا اور ادھر بھی آیا۔ ہمارے یہاں تو چلو پھر کچھ رکاوٹ ہو گئی کہ لوگوں نے لکھنے پڑھنے میں حصہ لیا، اپنے بچوں کو مدارس میں بھیج دیا اور پیسے دیے تو کچھ علماء تیار ہو گئے، اور ادھر یہ حال بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ بات ہم کر رہے ہیں سن 47 سے پہلے کی۔ سن 47 سے پہلے جتنے پڑھے لکھے لوگ کسی بھی مکتبہ فکر کے آئے، مثلا شیعہ حضرات میں سے مفتی جعفر صاحب کے گجرانوالہ میں وہ تشریف لے آئے، یہاں اجتہادی خاندان کے حضرات تھے وہ تشریف لے آئے، ترابی خاندان کراچی میں آ گئے، یہ سارے تشریف تھے، لیکن پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے خاندانوں میں علم چل پڑا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو وہاں ساری جگہیں خالی ہو گئی۔ اب پاکستان بننے کے بعد کوئی اتنا پڑھا لکھا شیعہ ابھر کے سامنے آیا اور جتنا تقسیم سے پہلے کے سرمایہ کے ساتھ تھا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ ٹھیک یہی حال بریلوی حضرات میں بھی ہوا ہے کہ ان کے ہاں جو خود وہاں سے پڑھ کے آئے تھے، بریلی سے، ہندوستان کے مدارس سے، حزب الاحناف لاہور والے تھے، پنڈی میں وہاں عارف اللہ شاہ صاحب قادری تھے، کراچی میں دارالعلوم نعیمیہ جو ہے یہ مفتی نعیم الدین صاحب جو ان کے تھے، نعیم الدین صاحب کے والد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، پھر انہوں نے وہ بیعت توڑی اور احمد رضا خان صاحب سے بیعت ہوئے، پھر انہیں خلافت ملی، کراچی میں دارالعلوم نعیمیہ جو ہے یہی نظرات کا قائم کیا ہوا ہے۔ ان میں بھی جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ وہیں سے پڑھ کے آئے تھے۔ دیوبندی حضرات میں جتنے مفتی حضرات تھے، بڑے بڑے لوگ، دارالعلوم کے مفتی حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، یہ سب ہندوستان سے ہی پڑھ کر یہاں آئے تھے۔ جماعت اسلامی میں مودودی صاحب وہاں حیدرآباد، دکن اور پھر دلی میں پڑھ کے آئے تھے، اور مودودی صاحب نے منطق پڑھی تھی خیرآبادیوں سے۔ خیرآبادیوں کی منطق کیا کہنے، مولانا کا پاس قلم تو تھا، خیرآبادیوں کی منطق کا سہارا لے کے مولانا نے اسلام کو اتنے عقلی فلسفے کے ساتھ لکھا کہ ہزاروں لوگ ان کے پیچھے چل پڑے۔ یہ سب ہندوستان کی کمائی تھی۔ آپ آج جا کے سوچئے گا، جب سے پاکستان بنا ہے، تقسیم ہوئی ہے، ہم میں سے کسی بھی مکتبہ فکر نے کتنے علماء پیدا کیے ہیں جو یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں پلے بڑے ہیں اور یہیں انہوں نے علم حاصل کیے۔ اوروں کا تو کچھ نہیں کہتے۔ جو بندی مکتبہ فکر میں ایک تفسیر قرآن کریم کی، ایک تفسیر ایسی نہیں ہے جو پاکستان میں علماء نے لکھی ہے۔ معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو وہیں کا سرمایہ تھا، یہاں پیدا نہیں ہوا۔ مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کی معارف القرآن ہے تو یہ وہیں کا سرمایہ ہے۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ نے تفسیر لکھی تھی، وہ خیر لکھ کے بھی ہندوستان سے ہی لائے تھے۔ سب وہی کا سرمایہ ہندوستان کا، کسی کے پاس جو کچھ بھی تھا۔ ہم نے اس ملک کو بنا کر کیا کیا، لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپے آئے، کتنے اہل علم کسی بھی طبقے میں پیدا ہوئے۔ جب اہل علم پیدا نہیں ہوئے تو 47 میں، ذرا سن لیجئے غور سے، 50 میں جو مولوی اور مفتی اس وقت تھا 40 برس کا، سن 50 سے 80 تک 30 برس ہوئے نا، تو 30 سال کے اندر اندر وہ تو بیچارے 70 سال کی عمر میں، 75 سال کی عمر میں پہنچ کے انتقال کر گئے۔ اب جو نئی نسل آئی نا سن 80 کے بعد، یہ پڑھے لکھے تو اتنے تھے نہیں، جوش اور جذبات کے دیوانے، اس کے بعد جو طوفان اٹھے ہیں اس ملک میں، اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ کسی بھی مکتبہ فکر کے پاس ٹھنڈے مزاج کے سنجیدہ پڑھے لکھے لوگ باقی نہیں رہے۔ جس نسل نے آ کے 49 میں پڑھا، 50 میں پڑھا، 60 میں پڑھا، سن 80 کے آتے آتے وہ 20-30 سال کے ہو گئے، تو جوانی تھی نا، وہ ٹکراؤ پیدا ہوا، وہ علم کی سنجیدگی نہیں آئی۔ اس لیے یہ جتنا سرمایہ تھا کسی بھی طبقے کا، یہ وہیں سے آیا ہوا تھا۔ ملک جب بنا تو یہاں پر علم کے لیے وہ سنجیدہ طبقہ اور وہ لوگ جو اٹھتے، قرآن کریم کی تفسیر لکھتے، حدیث لکھتے، حتیٰ کہ اہل حدیث حضرات، ان میں جو بڑے بڑے لوگ تھے انڈیا سے آئے ہوئے تھے، وہ وہیں کے پڑھے لکھے تھے۔ اس لیے کہ پوری تہذیب تھی، پاکستان بنا ہی ان علاقوں میں جہاں تہذیب بنتے بنتے بھی اور 200-300 سال لگے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے، پھر آہستہ آہستہ جب تقسیم ہوئی ہے
تو لوگوں کو جو مذہبی طور پہ گمراہ تھے پہلے سے ہی، اور نہ نماز نہ روزہ نہ کسی فرقے سے تعلق، جب پاکستان آئے تو انہوں نے کہا جی ہم شیعہ ہیں، تاکہ سارے دین سے جان چھٹ جائے، محرم میں 10 دن ماتم کر لو، فرض کر لو ایک لمحے کے لیے، اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ فرض کرو 10 محرم کو شہید نہ ہوئے ہوتے تو پھر یہ عبادت کیا کرتے بیچارے؟ وہ تو اللہ کی شان تھی، خدا کی مشیت تھی کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ 10 محرم کو شہید ہو گئے، اگر وہ نہ شہید ہوئے ہوتے تو پھر سارا سال کیا چیز عبادت کرتے؟ ان جاہلوں کی بات کر رہا ہوں جو اب ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں، ان کے پڑھے لکھے لوگوں کی بات نہیں کرتا، ان کے علماء بھی بہرحال جو پڑھے لکھے ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، ان کا احترام ہے، ان کی عزت ہے۔ تو یہ قضیہ اور سانحہ پیش آیا کہ جو وہاں پر ڈھول بجاتے تھے مراسی تھے، وہ جب سندھ میں آئے کراچی میں آئے تو شاہ صاحب ہو گئے، یا یہ بہت مہربانی کی، تو پہلی نسل حیدری ہو گئی اور اگلی جو نسل آئی وہ پھر سید ہو گئی۔ پہلے نام کے ساتھ حیدری لکھ دیا چھوٹا سا کہ ہم حیدری ہیں، اب کسی کو کیا پتا کہ میراثی ہیں، یہ کیا ذات ہے ان کی، کیا بات ہے، کہاں سے آئے ہیں۔ اگلی جب نسل آئی بچوں کو شاہ صاحب نے حیدری صاحب نے داخل کرایا تو شاہ صاحب لکھ دیا سید فلاں شاہ صاحب، یوں نسب نامے بھی برباد ہوئے، علم بھی برباد ہوا، خاندانی لوگ بھی بیچارے پریشان ہوئے اور حاصل وصول کچھ۔ یہ ہیں وہ جو اختلافات علم اور جہالت کی بنیاد پر ہوتے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ اس سے بھی پیچھے گئے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ سے بھی پیچھے گئے، اس کی علمی انداز سے جب وہ بات کرتے ہیں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں بہت گہری بات کی۔ ہوا یہ کہ جس ماحول میں وہ رہتے تھے دلی میں، اللہ تعالی ہندوؤں کے ہاں براہ راست کام نہیں کرتا، ہندو نبوت کے قائل نہیں تھے۔ اللہ نے بندے کو کیسے رہنمائی دی، مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں اہل کتاب، یہ بڑی غور سے عام بات سمجھنے کی ہے، خدا اتنا انصاف کرتا ہے، اتنا انصاف کرتا ہے کہ اللہ نے وہ لوگ جو مشرک تھے انہیں اور اہل کتاب دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ خدا نے سب کو مشرک نہیں کر دیا، نہ سب کو اہل کتاب کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں وہ تمہاری دوستی کے اور نرمی کے زیادہ مستحق ہیں بنسبت مشرکین کے، کیونکہ مشرک جو ہے بنیادی طور پر رسالت کو نہیں مانتا، اہل کتاب رسالت کو مانتے ہیں۔ مشرک تقدیر کو نہیں مانتا، اہل کتاب تقدیر کو مانتے ہیں۔ مشرک حلال اور حرام ذبیحے کا اللہ کے نام پہ ذبح کرنا یہ نہیں مانتا، اہل کتاب مانتے ہیں۔ مشرکین نکاح کے قائل نہیں ہیں، اہل کتاب قائل ہیں۔ یہ کئی فرق جو مشرکین اور اہل کتاب میں ہے نا، اللہ نے اس لیے کہا کہ اہل کتاب، اللہ کو معلوم تھا کہ اسلام نے قیامت تک اب اس دین میں چلنا ہے، اللہ نے کہا تم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو اور اہل کتاب کے ذبیحے کو کھا سکتے ہو۔ مشرکین کو خدا نے یہ رعایت نہیں دی، اس لیے کہ مشرکین ان سے زیادہ بدتر ہیں اپنے کفر میں۔ سوال یہ اٹھا کہ اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے مخلوق کے ذریعے مخلوق کی رہنمائی کیا کی۔ اہل کتاب ہم قرآن کو ماننے والے، تورات، انجیل، زبور اس کو ماننے والے، سب نے کہا کہ اللہ نے فرشتے بھیجے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے۔ نتیجہ یہ کہ ہم نبوت کے قائل، عیسائی یہودی بھی نبوت کے قائل، ہم کتابوں کے قائل وہ بھی قائل، ہم بھی وحی کے قائل وہ بھی قائل۔ معاملہ نکھر گیا، صاف ہو گیا۔ اب بھی آپ زبور اٹھا کر دیکھیں تو قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں نا، زبور میں 150 سورتیں ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ کچھ آج ہم انکشاف کر رہے ہیں، ہمارے جو پرانے علماء تھے وہ ان چیزوں کو پڑھے ہوئے تھے، بہت پڑھے ہوئے تھے۔ پرانوں کی تو خیر بات ہی الگ ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو حال تھا، کمال ہے اس خاندان پہ۔ اللہ نے جو کہا ہے نا قرآن میں کہ اللہ نے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، اور اللہ نے آدم کو چنا اور نوح کو چنا، وآل ابراہیم وآل عمران، اللہ نے ابراہیم کے خاندان کو چنا اور عمران کے خاندان کو چنا پوری کائنات میں ہدایت کے لیے۔ ہندوستان میں یہ آیت کسی پہ فٹ بیٹھتی ہے تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے خاندان ہے۔ اللہ نے اس خاندان کو چن لیا
کہ ان کا ایک ایک فرد ہدایت کا منبع بنے۔ مختصر قصہ ہے کرتے ہیں، جب عیسائی دلی میں آئے تو انہوں نے آ کے بادشاہ کو چیلنج کیا، ملکہ برطانیہ نے بھیجا تھا اور ملکہ کا خط آ گیا، بادشاہ کا خط آ گیا انگلینڈ سے کہ اسلام صحیح نہیں ہے اور میں کچھ لوگوں کو بھیج رہا ہوں اور مجھے آپ کی آخرت کی فکر ہے، بادشاہ سلامت مہربانی کریں آپ عیسائیت قبول کریں۔ بادشاہ بیچارے کو کیا پتا عیسائیت کیا اور یہ چیزیں کیا، اس نے کہا عیسائی پادری آئے ہیں اور دلی میں جو ان کا جواب دے سکتا ہو اسے لاؤ۔ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا عالم اس وقت دلی میں واقعی نہیں تھا، لیکن شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مصیبت یہ تھی کہ علماء دلی ان کے حسد میں مبتلا تھے۔ سب نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں کمزوری کیا تھی، کمزوری کیا، ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ حضرت کی زبان میں لکنت بھی بول نہیں سکتے تھے تیزی سے، بچپن سے ہی پیدائشی طور پہ تھا ایسا۔ دلی کے مولویوں نے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ کا نام لکھ دیا کہ انہیں، اور اس لیے لکھا کہ شاہ اسحاق صاحب پادریوں کے مقابلے میں جب ہار جائیں گے تو اس خاندان کا بھرم ٹوٹ جائے گا، ہم بادشاہ کو کہہ سکیں گے کہ جناب پادری تو ہم ہیں، پادریوں کے مقابلے میں ہمیں بلانا چاہیے، شاہ اسحاق کا جو اتنا نام ہے یہ کچھ نہیں۔ خیر بادشاہ نے شاہ اسحاق صاحب کو بلایا دربار میں، اور جب آمنے سامنے بیٹھنے کا وقت آیا تو شاگردوں نے بہت شاہ اسحاق صاحب سے رات جا کے عرض کیا کہ حضرت یہ تو نہیں کہا کہ حضرت آپ کی زبان میں لکنت ہے، ہم کہا حضرت پادری اور آپ ایک دوسرے کے شایع نشان نہیں، ہم خدام آپ کے کس لیے، ہم نے حضرت آپ ہی سے پڑھا ہے، ہم ان پادریوں کو جواب دیں گے، انہیں بتائیں گے کہ ہدایت کیا ہے، یہ چیزیں کیا ہیں، آپ نہ چاہیے۔ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ نہیں مانے۔ جب شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دن گئے تو لکنت کے ساتھ ہی، لیکن انہوں نے تورات انجیل جب ان کے حوالے دینے شروع کیے تو پادری حیران رہ گئے کہ کوئی آدمی ہندوستان میں ہم سے بھی زیادہ پڑھا لکھا ہے ان چیزوں، ہار گئے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اسی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام جو بادشاہ کی عادتیں ہوتی ہیں سب کچھ کیا۔ تو دلی میں جن لوگوں نے ان کا نام دیا تھا نا شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، حسد کی وجہ سے باہر کھڑے بڑے پریشان، تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آئے تو انہوں نے دو باتیں کی۔ انہوں نے کہا مولوی تم نے میرا نام اس لیے دے دیا تھا کہ میں بول نہیں سکتا، لکنت ہے تو میں ہار جاتا، مگر تم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ لوگ یہ نہ کہتے کہ پادریوں کے مقابلے میں اسحاق ہار گیا، تاریخ میں یہ لکھا جاتا کہ عیسائیت کے مقابلے میں اسلام ہار گیا، اور میں یہ نہیں سوچا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت چلیے ہم سے جو غلطی ہوئی یہ بتائیے، یہ تورات انجیل آپ کو ایسے زبانی یاد کیسے ہے، یہ پر سارے والے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے، ہمارے نانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہم قرآن پاک شروع کر رہے تھے بچپن میں اسے سمجھنا اور پڑھنا، تو نانا نے کہا میرے بچوں اب ہندوستان میں انگریز آ گئے اور یہ انگریز بڑے حکمت کے ساتھ کام کرتے ہیں، اب بر صغیر کی جان بڑی دیر سے چھپے گی، تو مجھ سے بچوں پہلے تورات پڑھو، انجیل پڑھو تاکہ میں تمہیں سمجھاؤں کہ خدا کا کلام کیسا ہوتا ہے، پھر قرآن پڑھاؤں گا تاکہ تم کل کو ان پادریوں کے مقابلے میں کام کر سکو۔ فرماتے ہمارے نانا نے بچپن میں ہی ہمیں تورات انجیل پڑھا دی۔ یہ تو ان کی بات ہے، پہلی صدی دوسری صدی ہجری کے علماء قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ان کا یہ قول الاتقان میں سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جلد بھی نقل کر دی ہے کہ قتادہ کہتے تھے کہ زبور میں 150 صورتیں کننا نتحدث، ہم آپس میں بات چیت کیا کرتے تھے، تفسیر جب قرآن کی پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے زبور میں 150 صورتیں، اب تک آپ زبور دیکھ لیں اس میں 150 صورتیں، اور زبور میں کتنی آیات ایسی ہیں جن کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا نا وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور انہیں چاہیے کہ جب حج کر لیں تو اپنے جسم کا میل کچیل دور کریں اور اپنے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اور نظر کریں، قربانی کریں۔ ٹھیک یہی الفاظ زبور میں اب بھی مل جاتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تم جانوروں کو میرے حضور میں ذبح کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم نظر مانتے ہو اسے پورا کرو۔ قرآن میں کتنی جگہ آتا ہے اللہ رحیم ہے، ٹھیک یہی جملہ آپ کو اب بھی زبور میں مل جائے گا کہ اللہ رحیم ہے، زبور میں مل جائے گی وہ بہت سی آیات جو قرآن کریم میں ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس لیے کہ اہل کتاب نے جتنی بھی اپنی تورات زبور اور انجیل میں تعریف کی ہے، اس کے باوجود ان کے ہاں اب تک قرآن کے مطابق آیات ملتی ہیں
جس کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے. آپ انجیل اور تورات میں یوسف علیہ السلام کا خواب پڑھ لیں. یوسف علیہ السلام کا خواب جو انجیل میں آیا ہے کہ ایسے میں نے دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا 11 ستارے ہیں یوں سجدہ کر رہے ہیں، اور قیدیوں نے خواب دیکھے. حیرت انگیز حد تک اب تک وہ خواب آپس میں ملتے ہیں. کتنا بدلیں گے خدا کی کتاب کو، کچھ نہ کچھ اس کو پڑھ کے پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں نہریں، کیا قرآن کیا تورات کیا انجیل، اصل سمندر کے ایک ہی ہے. بدلنے والے نے بدلا ہے اور بہت کچھ بدلا ہے، لیکن اب تک اس میں خدا کا حضور پایا جاتا ہے. وہ قرآن کی آیات کے مطابق آیات کی تعلیم پائی جاتی ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو فرق کرتے ہیں اہل کتاب کو اور بت پرستوں کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے مخلوق کی رہنمائی کے لیے کیا کیا؟ ہم اہل کتاب رسالت کے قائل، نبوت کے قائل. ہم نے کہا اللہ کسی کو چنتا ہے، نبی بناتا ہے، بھیجتا ہے، مخلوق کی رہنمائی ہوتی ہے. علیہ الصلوۃ والسلام جتنی مشرک اقوام ہیں، مکہ مکرمہ کے مشرکین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مشرکین جو ان کے مخالف تھے، موسیٰ علیہ السلام کے مشرکین ان کے زمانے کے، اور نوح علیہ السلام کے مشرکین، یہ سب کے سب اتنے زیادہ عقل میں کم ہوئے ہیں کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ اللہ نے اپنا ایک اوتار زمین پر بھیج دیا ہے. یہ نہیں مانا کہ خدا نے کسی پر وحی کی. وہ کہتے ہیں خدا کبھی بھی نبی نہیں بھیجتا، خدا بھیجتا ہے اپنا اوتار، یعنی ایک انسان کے روپ میں خود خدا آ جاتا ہے، اسے وہی اختیارات حاصل ہوتے ہیں جو خدا کو ہوتے ہیں. اسی لیے ہندوؤں کو دیکھیں نا، ان کے خداؤں کے 10 ہاتھ 20 ابھی یہ دن انہوں نے منایا نا راون کا. راون جو ان کے ہاں برائی کا دیوتا سجا جاتا ہے، پورے ہندوستان میں سے جلاتے ہیں ہندو، اس کو آگ لگاتے ہیں. ہمارے یہاں رمی ہوتی ہے نا، حج میں رمی کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں شیطان کو، کیونکہ شیطان برائی کی علامت ہے. ہندوؤں کے ہاں راون ہے اور راون کو سارے جلاتے ہیں. راون کو اب ہو گیا ہے چونکہ سکھوں کا اثر ہو گیا. پچھلے زمانے میں یہ راون ہوتا تھا، نون تھا. رے جو آگے آتی ہے پنجابی سے، یہ اس وقت بہت تھوڑی تھی لیکن راون تھا. اور اس کے مقابلے میں لکشمی کے لیے وہ بہت کچھ مناتے ہیں. یہ سب جس کے 10 ہاتھ ہیں، ایک خدا ایسا ہے جس کے 50 ہاتھ ہیں، یہ سب کچھ وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے جیسا ایک آدمی بھیج دیا. نبوت کے قائل نہ ہوئے، رسالت کے قائل نہ ہوئے. نتیجہ کیا نکلا؟ ہم جو قائل ہوئے درمیان میں فرشتوں کے، رسالت کے، نبوت کے. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. ہم جب رسالت، نبوت اور ان چیزوں کے قائل ہوئے تو ہم نے مانا یہ سارے خدا کے اختیار نہیں رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ساری عزت اور احترام کے باوجود اللہ نہیں تھے. اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے. بابا دونوں میں کوئی ذات میں، صفات میں کہاں اللہ اور کہاں کوئی بندہ. انہوں نے کیا کیا؟ مشرکین نے. شاہ صاحب جس ماحول میں رہتے تھے دلی میں، انہوں نے درمیان کے جو اللہ کے اور بندے کے واسطے تھے، فرشتے، صالح جنات، نیک جنات، انہوں نے ان کو بھی خدا مان دی. یہ ہے فرق. اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ جب اللہ میں فرشتوں پر بار بار جو زور دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فرشتے ہوتے ہیں. ہندو فرشتوں کے قائل نہیں، ہندو خداؤں کے قائل. تو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں کو جب مانو گے تو مخلوق مانو گے نا، نبیوں کو جب مانو گے علیہ الصلوۃ والسلام تو مخلوق ہی مانو گے نا. تو یہ ساری مخلوق ہے، خالق کی بات یہ لگے. اسی لیے فتاوی عالمگیری میں عقیدے کے باب میں لکھا ہے کہ اللہ کبھی اپنے درجے سے اتنا نیچے نہیں آتا کہ مخلوق میں مل جائے، اور مخلوق کبھی اپنے درجوں سے اتنا اوپر نہیں اٹھتی کہ اللہ بن جائے. اگر کوئی شخص اس کا قائل ہو تو کفر کا ارتکاب کرتا ہے. یہ جزیہ جو لکھا ہے اس کی اصل سب ہندوؤں پہ پڑتی ہے کہ ہندو کہتے ہیں اللہ اتنے نیچے آتا ہے، اتنا نیچے آتا ہے کہ اپنی مخلوق میں خدا ہی بن جاتا ہے. چنانچہ ہندو اب تک برہمنوں کو، پنڈتوں کو خدا مانتے. یہ بدھسٹ جو شروع ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے برہمنوں کو جب دیکھا نا کہ یہ خدا بن کے بیٹھ گئے، اسلام کو بہت بڑا فائدہ بر صغیر میں ایک یہ بھی ہوا کہ ہندو پنڈت
خدا بنے بیٹھے تھے اور ان کے پجاری بیچارے وہ عام تھے. اسلام جب آیا تو اس کے چھوٹے طبقوں کو کہا کہ تم اور تمہارا پنڈت دونوں برابر ہے, کوئی ذات پات کی تفریق نہیں. انہوں نے کہا سبحان اللہ, یہ ایک عجیب مذہب آیا کہ ان میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے والے صحابہ بھی اور تابعین بھی اور تبع تابعین بھی اور ایک عام آدمی, ہم سب ایک جگہ بیٹھ کے کھاتے ہیں, وہ بھی گناہ کرتا ہے تو اسے سزا ملتی ہے, ہم ذرا غلط کریں ہمیں بھی سزا ملتی ہے. اسلام کو یہ ایڈوانٹیج بر صغیر میں پہنچا اور لوگ بڑا بڑ ہندو مسلمان ہوئے کیونکہ وہ برہمنیت سے بڑے تنگ آئے ہوئے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس لیے بار بار یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ہیں, کوئی بھی مخلوق ہے, مخلوق اللہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے. یہی وہ اثر ہے توحید کا ان کی جو ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ میں ظاہر ہوا اور تقویۃ الایمان لکھی گئی. اور تقویۃ الایمان میں اللہ کی ذات, اس کی توحید, اس کی صفات پر وہ جو اتنا زور دیتے ہیں نا, وہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ذرا مسلمانوں کو ڈھیلا چھوڑا تو انہوں نے اپنے بھی پیروں پیغمبروں کو خدا بنا لینا ہے جس طرح ہندوؤں نے بنایا ہے. تو انہوں نے صاف کہا کہ انبیاء علیہ السلام اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی بڑے درجے کے ہیں, ہم ان کی معاذ اللہ نقص شان کا تصور بھی نہیں کر سکتے, لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں خدا مانیں. اللہ اللہ ہے اور مخلوق. اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس تمیز کی بعد عبارت کو دیکھیے, وہ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْمَلَأَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ, یاد رکھو کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے جو ہیں ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. قسم, پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ان نظام الخیر یتوقف علیہم, دنیا میں جتنے نیکی کے کام ہیں یہ فرشتے آ کر کرتے ہیں. فخلق اجساما نوریہ, سو پیدا کیے گئے ایسے جسم فرشتوں کے جو نور سے بنے ہوئے تھے. بمنزلۃ نار موسیٰ, ایسے ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی تھی نا, اور حقیقت میں وہ نور تھا, انہیں آگ نظر آئی تھی. وَنُفِخَ فِيهَا نُفُوسًا كَرِيمًا, تو جو تجلی وہاں خدا کی پڑی تھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے میں جو نظر آئی تھی وہی نور ہے جس نور سے خدا نے فرشتوں کو پیدا کیا گیا. وقسم, اور دوسری قسم ہے اتفق حدوث و مزاج فی البخارات اللطیفہ من العناصر, دنیا میں جو 4 عناصر کام کرتے ہیں, آگ, پانی, ہوا, مٹی, ان چاروں کا خلاصہ, ان چاروں عناصر کی انتہائی لطیف صورت, ان چاروں عناصر کا جو سط اور نچوڑ تھا, اس نے یہ چاہا کہ اللہ کی طرف سے اس میں فیض رکھا جائے. شدیدۃ الرفض للالواح البہیمیہ, اور یہ پانی, مٹی, آگ اور ہوا, ان چاروں میں جو کریم نکالی ہے, جو انتہائی درجے کی چیز تھی, اس نے یہ چاہا کہ اس کو روح ملے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ سارے چاروں عناصر کا سط, 4 ایلیمنٹس کا سط اور نچوڑ اور کریم جو نکلی ہے, یہ چاہتی ہے کہ اسے روح دی جائے. تو اللہ نے اس میں نور پیدا کر دیا. اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ خضر علیہ السلام یہی چیز ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ خضر ایسے پیدا ہوئے. وقسم النفوس انسانیہ, اور پھر اللہ نے کچھ روحیں ایسی بنا دی. قریبۃ المآخذ من الملأ الاعلی, وہ روحیں اتنی پاک ہیں, اتنی نیک ہیں, اتنی اچھی ہیں کہ دنیا میں آتی ہیں تو ہمیشہ خیر کے کام کرتی ہیں. ما زالت تعمل اعمال منجیہ, اور ہمیشہ وہ نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں. وہ انسان ہی ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی بلوغت سے لے کے موت تک تم دیکھو گے ہر وقت خیر خیر اچھائی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. یہ جو روحیں تھی نا, یہ جو روحیں ہوتی ہیں جو بالعموم خیر کے کام کرتی ہیں, حتیٰ فرحت عنہا جلابی و ابدانیہ, یہاں تک کہ ان کی روح سے جب جسم کی چادر اتار کر پھینک دی جاتی ہے, مٹی میں مل گئے, قبر میں چلی جاتی ہے جسم کی چادر, یہ جسم کی چادر جل کے خاک ہو جاتی ہے, یہ جسم کی چادر اتر جاتی ہے, اور وہ روح خالص اصل صورت میں جب سامنے آتی ہے, فانسلکت فی سلکہم, تو وہ بھی اللہ ان فرشتوں کے ساتھ ملا دیتا ہے. 3 قسم کے فرشتے ہو گئے. وعد
عدت منہم، اور وہ عدت منہم، اور وہ جو روح ہوتی ہے انہیں فرشتوں میں سے گنی جاتی ہے۔ پہلے فرشتے وہ جو اللہ نے تجلی سے پیدا کیے، دوسرے فرشتے وہ جو اس ساری کائنات میں جو ایلیمنٹس اور عناصر ہیں، کیمسٹری والے پڑھتے ہیں نا ایلیمنٹس کو، وہ کہتے ہیں ان کے سب سے جو چیز پیدا ہوئی ہے، اب وہ کیا چیز ہے؟ اس نے چاہا کہ خدا کا فیض اس میں آئے، اللہ نے اپنا فیض اس میں بھیج دیا، روح بھیج دی۔ یہ خضر علیہ السلام اس سے پیدا ہوئے ہیں، اور تیسرے وہ جن کو تم دیکھتے ہو زندگی میں، ان پر نیکی اور ہمیشہ اچھائی غالب رہتی ہے۔ یہ روحیں جو ہوتی ہیں یہ جسم کی چادر اتار کے پھر انہی فرشتوں میں جا کر مل جاتی ہیں۔ یہ 3 قسم کی چیزیں حضرت نے بتائیں، تشریح اس کی آئندہ کریں گے، لیکن ایک خواب ہے، اس سے اس مسئلے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس خواب سے کوئی چیز ہم ثابت نہیں کر رہے، یہ گمراہی کی باتیں ہیں کہ خوابوں سے چیزیں ثابت کریں۔ اصول کتاب و سنت سے ثابت ہونا چاہیے، پھر اس کی وضاحت میں آدمی کوئی خواب ہے تو الگ بات۔ خواب اور مثالیں چیزیں ثابت نہیں کرتی، خواب اور مثالیں چیزوں کو واضح کر دیتی ہیں۔ یہ جو ہے نا کہ بعض روحیں ایسی ہوتی ہیں کہ ساری زندگی نیکی کے کام کرتی رہتی ہیں، اور جو ہی جسم کی چادر ہٹی اللہ انہیں فرشتوں میں داخل کر دیتا ہے، اور وہ جا کر ملائے اعلیٰ میں داخل ہوتے ہیں، اور ملائے اعلیٰ میں قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ کو خواب میں دیکھا، جنہیں انگریزوں نے مالٹا میں قید کر دیا۔ تو اس نے فرمایا میں نے دیکھا حضرت کو خواب میں، تو ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان فرشتوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے۔ وفات کے بعد میں نے روح کو دیکھا، وہاں تھی اور اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے رو رہے تھے، بار بار کہتے تھے اللہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دو۔ یہ ہیں وہ پاک ارواح، اس سے مدد ملتی ہے ہمیں کہ پاک روحیں جو ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں، دنیا میں آئے ہوتے ہیں صرف انسان کے لبادے میں، ساری زندگی خیر اور نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں، جسم سے روح نکلی۔ اور یہی وہ چیز ہے جو صوفیہ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی موت کے بعد زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، زیادہ اس میں قوت آ جاتی ہے، تو قوت ایسے آ جاتی ہے کہ عرش تک رسائی ہو جاتی ہے، وہ پھر اللہ سے دعا مانگتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا رحمہ اللہ کہ وہ وہاں پہ کھڑے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہندوستان سے نکال دے، تو چونکہ ذہن فکر سوچ سیاسی تھی نا، وہاں جا کر بھی جو فرشتے سیاسیات کا کام کرتے ہیں اللہ نے روح کو وہاں ڈال دیا۔ ایک چیز آپ لوگوں سے پوچھنی ہے بھائی، اگر ہم اس سے عشاء کے بات کر دیں تو کیا وجہ اس کی یہ ہے کہ باتیں کئی ایک بیان کرنی ہوتی ہیں، آپ لوگ ہی بتاتے ہیں اور کوئی نہیں آتا، اس لیے کہ علمی باتیں ہوتی ہیں نا تو ہر ایک کی ہوتی بھی نہیں کبھی۔ عشاء کے بعد ہونا اتوار کے دن یہاں کوئی چیز ہوتی، کوئی چیز اگر ہم اسے عشاء کے بعد کر دیں تو پھر مجھے آرام سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مل جائے گا، جتنی بھی بات کرنی ہے 2 گھنٹوں سے تو کم نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ آزادی مل جاتی ہے نا۔ اب آگے اب عشاء 7:15 7:30 ہو جائے گی، آج کتنے بجے؟ آج 7:30 ہے، تو آئندہ 7:15 ہو جائے گی، تو 8 پونے 8 بھی شروع کیا تو پھر آرام سے تو آئندہ عشاء کے بعد کیا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔